قرآن مقدس کے حوالے سے، اس حوالے سے صرف 2 آیات کریمہ کے تحت کچھ باتیں آپ کی کوشش گزار کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے حبیب ان مومنوں کو فرما دیجئے جب یہ چلیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت روح المعانی والے نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا کہ ایک صاحب سرکار دو جہاں وسلم کی ظہری حیات طیبہ کے اندر، چونکہ سرکار کا سارا ہی زمانہ میرے مصطفیٰ کریم کا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار جس طریقے سے ظہری حیات طیبہ میں ہمیں دیکھتے تھے آج بھی ہمیں اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ سرکار دو جہاں وسلم کے مدینہ طیبہ میں، ہمارے مدینہ طیبہ میں کہ گلیوں میں ایک شخص چل رہے تھے، انہوں نے ایک خاتون کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہیں انہی کی طرف ہو گئیں۔ اب جو روح المعانی والے نے حدیث نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے سے ان کے دل میں ایک وسوسہ آیا۔ اب ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ خاتون مجھے نہیں دیکھ رہی، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا کہ وہ دیوار کی اوٹ میں اسے دیکھتے جا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ظاہر کہ ان کی نظر خاتون کی طرف تھی، ان کا جو سر اثر تھا وہ دیوار میں جا لگا، اور اس دیوار کے لگنے کی وجہ سے ان کی ناک جو ہے وہ زخمی ہو گئی، اور زخمی یہاں تک ہوئی کہ ان سے خون بہنے لگا۔ اب جب خون بہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم میں تب تک اپنے اس خون کو صاف نہیں کروں گا حتیٰ یأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ اب سرکار سے پوچھو کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا ماجرا ہوا ہے، اب اس کا بنے گا تو کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں کہ اب وہ خون بھی بہہ رہا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، اور یہ صحابہ کرام کا معمول مبارک تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ان سے سرزد ہو جاتی تو یہ نہیں ہے کہ اس پر دلیری نہیں کیا کرتے تھے یا اس کو چھپاتے نہیں تھے، یعنی دنیا کی تکلیف کو آخرت کی تکلیف پر ترجیح دیا کرتے تھے کہ دنیا میں جو سزا ملنی ہے وہ بھگت جائیں، لیکن آخرت میں ایسا نہ ہو۔ آج ہماری صورتحال تو ظاہر ہے کہ اس کے برعکس ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈال دیا، کسی کا مال لوٹ لیا اور کسی کے ساتھ زیادتی کر لی تو بس ہم سینہ تان کے پھر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم صحابہ کرام کا یہ حالات نہیں ہوتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام سے یہ جتنے بھی واقعات سرزد ہوئے ہیں یہ دراصل آنے والے لوگوں کے لیے تعلیم تھی کہ آنے والے لوگ کیسے کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر پریکٹیکلی ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کو مسائل کا علم کیسے ہوتا؟ وہ مسائل کے سمجھانے کے لیے اللہ کے حبیب کے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آیا کرتے تھے، لیکن ان واقعات کو لے کر یہ نہ آڑ بنائی جو جناب دیکھو اگر ان سے ہو گیا تو پھر ہم سے ہو گیا تو پھر کیا ہوا، ہماری ان سے کیا نسبت ہے؟ دیکھیے بعض لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے نسبت کہتے ہیں جی وہ بھول گئے ہم بھی بھول گئے، یہ کلمہ کفریہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو توجہ تھی اس کا مرکز رب ذوالجلال کی ذات تھی، تو اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نسبت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کرے تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی طرف نسبتیں نہیں کرنی چاہیے۔ باقی ان کی متعلق قرآن کی جو آیاتیں نازل ہوئیں در حقیقت معاملہ ان کا نہیں تھا، معاملہ ہمارا تھا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا کیا جائے۔ اچھا اب جب وہ سرکار دو جہاں وسلم کی بارگاہ میں آئے نا تو خون سے ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ تجھے کیا ہوا، یہ خون کیوں بہہ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا ایسے ایسے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آقا اب میرا کیا بنے گا؟ سرکار دو جہاں وسلم نے اس وقت ایک فکرہ ارشاد فرمایا، بہت عظیم فکرہ تھا، میں آپ کو عربی بھی سناتا ہوں چونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کا مطالعہ کر کے آیا ہوں، جب یہاں پہ آنے لگا تعلیم کے لیے تو مطالعہ کر کے آیا۔ سرکار نے فرمایا کہ حاضی عقوبۃ لذنبک، فرمایا کہ اے آنے والے یہ تیرے اس گناہ کی سزا یہی ہے۔ غور کیجئے اللہ کے حبیب نے اس بندے کو تسلی دی، تشفی دی، فرمایا کہ جو تیرا ناک لگا ہے نا دیوار کے اندر اس سے خون بہا ہے، یہ خون تیرے اس گناہ کا کفارہ ہے یا اس گناہ کی سزا ہے، بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ پھر اسی وقت اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ میری محبوب کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ لے کے جاؤ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب ان صحابہ سے فرما دو جب یہ مومن ہیں تو یہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اور اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ پہلی حدیث کے راوی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں، دوسری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پہلی نظر تمہارے لیے ہے، دوسری نظر تمہارے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر بندہ چل رہا ہے راستے میں، بازار میں، گلی کوچے میں، اگر اچانک نظر کسی خاتون پہ پڑ جاتی ہے سرکار نے فرمایا کہ وہ نظر تمہارے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا تمہیں گناہ نہیں ہوگا چونکہ بے توجہی سے بغیر کسی ارادے سے تعمد سے تمہاری نگاہیں اس پر پڑ گئیں، فرمایا کہ وہ تمہارے لیے اس پر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تم دوبارہ دیکھو گے فرمایا کہ پھر وہ تمہارے لیے نہیں ہوگی، پھر وہ کسی اور کے لیے ہوگی، اور کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ گناہ کے زمرے میں آئے گی۔ لہذا اس لیے کوشش کریں کہ اگر ہم مومن ہیں بحیثیت مومن تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر لاگو کریں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ ذلت رسوائی کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں۔ ابھی اس دوران یہ نماز میں آپ نے دیکھا
کہ ادھر سے عیسائیوں کے وہ سسٹم چل رہا تھا، جبکہ مسلمانوں کے اوپر لاؤڈ پہ پابندی ہے کہ لاؤڈ سپیکر آپ استعمال نہیں کر سکتے، اگر آپ کریں گے تو پرچہ ہو جائے گا، اگر غیر مسلم چلائے کوئی پرچہ نہیں ہے۔ آپ کے کانوں میں بھی آواز گونج رہی تھی، میرے کانوں میں بھی۔ اس کی وجہ ہم ذلت رسوائی کا شکار کیوں ہیں، ہم پستی کا شکار کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ پہ کما کان حق کو عمل نہیں کیا۔ کاش کہ ہم شریعت مطہرہ پہ عمل کر لیتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہ آتے، اور وہ بھی وقت تھا جب مسلمانوں کا دور خلافت تھا اور یہ غیر مسلم ہمیں ٹیکس دے کے ہمارے ملک میں رہتے تھے اور یہ اونچی سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کا یہ عالم، مسلمانوں کا یہ حالت۔ اور میں جب 19 میں گیا تو حاجی صاحب میرے ساتھ تھے، احباب ہمارے، تو وہاں پر انڈیا کے ایک جوڑے کو حاجی رمضان صاحب نے بٹھایا تو ان سے وہ پوچھنے لگے کہ تمہارا وہ کیسے سسٹم؟ اس نے کہا کہ ہم بہت اچھے ہیں وہاں پہ، اور وہ حکومت حالانکہ غیر مسلموں کی حکومت ہے، کہنے لگا کہ ہماری حکومت امداد کرتی ہے، ہمارا یہاں پہ کھانا بھی مفت ہے اور پیسے بھی وہ تقریباً جو جتنے ہمارے لگتے ہیں ان سے 50% یعنی 50% کم ان کا کوٹا۔ اب ہوں غیر مسلم، یار ان کو کیا قرض ہے کہ وہ مسلمان حج کریں اور پھر ان کے جو کٹوتی وہ پیسوں کی بھی کم ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ پہ عمل ہی نہیں کیا۔ اور اسی سے اگلی قریب متصل ہی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے خواتین کے متعلق فرمایا جہاں مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، فرمایا حبیب ان عورتوں کو بھی حکم دے دیجئے کہ یہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اس کے شان نزول کے متعلق آتا ہے کہ سرکار کے گھر میں وہ سرکار کی بارگاہ میں موجود تھیں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کی بارگاہ میں موجود تھیں۔ اسی دورانی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے اور یہ نبینا صحابی تھے۔ جب یہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار دو جہاں وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو، جن میں سے خصوصاً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، سرکار نے فرمایا کہ تم اندر چلی جاؤ۔ عرض کرتی آقا یہ نبینا ہیں، یہ کیا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے عظیم الفاظ ارشاد فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ نبینا ہے نا، تم تو نہیں ہو۔ کیسا عظیم فکر ہے! سرکار نے فرمایا کہ یہ نبینا ہے، یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو، لہذا تمہارا دیکھنا یہ بھی اسی حجاب کے زمرے میں آتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت کریمہ کو نازل کیا، فرمایا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، محبوب ان کو فرما دیجئے ان مومنات کو کہ یہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو لہذا آج اگر ہم کسی کی دھی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے ساتھ دیکھیں گے نا، کسی کو دیکھیں گے تو لہذا ہمارے گھر بھی تو عزتیں ہیں نا، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی مائیں ہیں، لہذا یہ کما تدین تدان، یہ تو حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر ہم نے کسی کی بیٹی کی طرف نگاہ غلط طریقے سے اٹھائی، کسی بہن کی طرف اٹھائی یا کسی کی ماں کی طرف نگاہ اٹھائی تو یہ مت سوچے کہ ہماری بیٹی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں محفوظ رہیں گی۔ خدا کی قسم ایسا نہیں، یہ قرآن کا قانون ہے۔ سورۃ نور کو پڑھیے، اس تفصیل میں نہیں جاتا، لہذا کوشش کریں کہ اگر کسی کی بیٹی کی طرف اچانک نظر پڑ بھی گئی ہے تو وہ اس کی نہیں ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے۔ کسی کی بہن کی طرف نگاہ اٹھی ہے تو وہ اس کی نہیں ہے، وہ ہماری بہن بیٹی ہے۔ اسی طریقہ اگر کسی کی ماں کی طرف نگاہ پڑی ہے تو وہ اور کی نہیں ہے، وہ ہماری ماں بہن ہے۔ جب انسان اس نہج پہ آتا ہے، یہ سوچ، یہ تصور رکھ کے اپنے ذہن میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، پھر انسان کی زندگی کے ان راستے میں دشواریاں نہیں ہیں، پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دعا کیجیے رب ذوالجلال ہم سب کو احکام شریعہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔